حضرت زید یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ کہتا ہے کہ میں حضور پر ایمان کیسے لے کر آیا کہ میں نے جب پہلی دفعہ چہرہ مصطفیٰ دیکھا نا تو میرے دل نے گواہی دی، یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ حضور پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ لیکن میں نے کتابوں کے اندر کچھ نشانیاں پڑھی تھی آخری نبی کے بارے میں، عالم ہونے کے ناطے میں چاہتا تھا کہ پرکھ لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں آ جاؤں۔ لہٰذا ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام کسی غزوہ سے واپس آتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتی ہیں، تو میں قریب تھا بالکل۔ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں قبیلہ اسلام لے کر آیا تھا، لیکن وہاں قحط سالی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ لوگ بھوکے ہیں، ان کی آپ اگر مدد کرنا چاہیں کچھ مجھے عطا کریں تاکہ انہیں مدد کر سکیں۔ اب میرے حضور علیہ السلام کے پاس اس وقت تھا کچھ نہیں۔ اب وہ زید کہتا ہے جو یہودی عالم تھا کہ اب میرے پاس موقع ہاتھ میں آ گیا تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، اگر آپ فلاں باغ کی مجھے کھجوریں دے دیں اتنی مقدار میں تو میں آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس باغ کی کھجوریں خاص نہیں، وزن اتنا میں دے دوں گا، وہ کوئی بھی کھجوریں ہو سکتی ہیں۔ اور ٹائم مختص کر لیا اور 80 درہم اس کے بدلے حضور پاک علیہ السلام کو میں نے دے دیے۔ یہ بیع سلم کہلاتی ہے شریعت کے اندر۔ اب وہ کہتا ہے حضرت زید جو کہ اس وقت یہودی عالم تھے کہ جب یہ بیع مکمل ہو گئی، وہ حضور پاک نے اسے دے دیے درہم، وہ شخص وہاں سے اٹھا اس قبیلے کی طرف چل پڑا بانٹنے کے لیے۔ اب جب کچھ ٹائم گزرے، ابھی مدت میں 2-3 دن باقی رہتے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام ایک جنازے سے واپس پلٹے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضور کے ساتھ تھے۔ میں غصے کے اندر حضور کے پاس گیا، تہبان میں نے پکڑ لیا اور زور سے کھینچا، غصے سے حضور کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ عبد المطلب کی اولاد ہمیشہ قرض کے اندر کوتاہی کرتی ہے کہ ان کو قرض تو دینے ہی نہیں چاہیے۔ میرے حضور نے میری طرف مسکرایا تو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا اور عمر کی طرف، لگتا تھا جیسے عمر مجھے کچا کھا جائیں گے۔ حضرت عمر نے جلال میں آ کر فرمایا اے اللہ کے دشمن، اگر حضور سامنے نہ ہوتے میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ حضور مسکرایا، حضرت عمر کی طرف دیکھا، کہا عمر تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس طرح امید نہیں تھی تجھ سے، تجھے اسے کہنا چاہیے تھا کہ آسان طریقے سے اپنے قرض کا مطالبہ کر، اور مجھے کہنا چاہیے تھا کہ آپ آسان طریقے سے اسے قرض واپس کر دیں۔ اب جاؤ اسے کھجوریں دو، اور ساتھ میں جو اس کی غلط بیانی تم نے کی ہے، اسے غصہ کیا ہے، اس کے بدلے میں 20 مسکال کھجوریں زیادہ دے دوں۔ اب زید کہتے ہیں یہودی کے عالم، میں حضرت عمر کے ساتھ چل پڑا، حضرت عمر نے کھجوریں دی، زید کھجوریں دی اور ساتھ میں معذرت کی۔ بس میں سمجھ گیا کہ اللہ کے پیغمبر سچے ہیں۔ کھجوریں میں نے وہاں سے اٹھائی، حضور کی بارگاہ میں پہنچا، کھجوریں میں نے حضور کو تحفہ دے دی اور حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب یہ صرف مسلمان ہونے کی کہانی نہیں ہے، مسئلہ یہ تھا کہ کس چیز نے مسلمان کیا۔ اب حضور کہہ سکتے تھے غصے سے کہ تیرا بھی 2-3 دن باقی رہتے ہیں، قرض لینے کی مدت نہیں آئی، لہذا تو مطالبہ کر ہی نہیں سکتا، تو نے میرا کیوں کرتا کھینچا، کیوں تہبند میرا کھینچا، مجھ پہ غصہ کیوں کیا؟ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ حضور کے کریمانہ اخلاق تھے کہ آپ نے اسے بھی کہا کہ کوئی بات نہیں، دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر کو بھی غصہ ہے کہ تم نے بھی یہ غلط کیا۔ اخلاق کی وجہ سے اتنا بڑا یہودی عالم ایمان لے آیا۔ آج ہمارے اندر اخلاق کی کمی، ہمیں سیرت مصطفیٰ کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔